السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی قدر و ذی احتشام اور میرے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا گلا کچھ خراب ہے، اس لیے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ جہاں تک فطرت یا فطرہ کا تعلق ہے، ہمیں اسماء حسنی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ رب جلیل و جمیل فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حسین و جمیل و جلیل نام ہے، ان ناموں کے ساتھ کریم رب کو دعوت دو، اس کریم رب کے حضور مناجات کرو، اس کو پکارو، اس کو بلاؤ، اس سے راز و نیاز کرو، اس کریم پر اپنی حاجات پیش کرو۔ کریم رب کے ان حسین ناموں میں سے ایک نام الفاطر ہے۔ الفاطر، الف لام فا الف طا را، اس میں الف لام حرف عطف ہے۔ فاطر، تین ناموں پر بطور خاص غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ناموں میں سیر کرنے کی ضرورت ہے، اشتغال کی ضرورت ہے۔ پہلا نام البدیع، بدیع بدع سے نکلا ہے، بدع فعل کے وزن پر ہے۔ بدع کا مطلب کسی چیز کی ابتدا کرنا، کسی چیز کو بدع کرنا، اس کو شروع کرنا، اس کا اجرا کرنا، اس کا آغاز کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب خلائق کی ابتدا فرمائی تو قطعاً کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی سبب، کوئی علت موجود نہیں تھا۔ مسبب بھی وہ ہے، اسباب پیدا کرنے والا، علائل پیدا کرنے والا، علائل رونما کرنے والا، ذرائع اور وسائل و وسائط مہیا کرنے والا۔ اس کریم نے اپنی محبت میں چیزوں کی پرورش کی، اپنی تقدیر میں، اپنی تدبیر میں، اپنے تصرف میں، اپنی حکمت میں، اپنے اندازے میں اور اپنے ارادے میں۔ پھر کریم نے اعیان ثابتہ کو اعیان خارجہ میں رونما کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ کن کا صوت سرمدی برپا ہوا، کن کے نتیجے میں فیکون کا عمل شروع ہوا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہاہوت میں بھی اپنے صفات کے آئینوں میں جس صورت پاک کو محبوب کیا، وہ صورت پاک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہے، راز کن فکا ہے۔ لولا کا خلقت ما خلقت الافلاک، حدیث ربانی اس پر دال ہے۔ اور قرآن کی بعض آیات میں جب نہایت عمق کے ساتھ غور کرتے ہیں
تو پھر یہی چیز ہمارے سامنے منکشف نظر آتی ہے۔ اب کریم نے معنوی طور پر اور مادی طور پر، خاص طور پر مادی طور پر عالم مثال کے بعد جب چیزوں کو مکون کیا، چیزوں کی تکوین فرمائی، تو پہلا لفظ البدیع ہے، بدیع السماوات والارض۔ اس کریم نے آسمانوں اور زمین کی ابتدا کی، نہ آسمان کا میٹیریل پہلے سے تھا نہ زمین کا، اسباب نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، ایسا نہیں تھا جس طرح فرض کریں فار این ایگزامپل، ایک معمار کوئی گھر بناتا ہے تو اس کے پاس بجری، ریت، سیمنٹ، پتھر، ٹائلیں، اینٹ، اس طرح کے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ ان اسباب کو بروئے کار لا کر وہ گھر بناتا ہے۔ زمین اور آسمان کو جب اللہ تبارک و تعالی نے بدا کیا تو کچھ نہیں تھا۔ رب کریم نے اپنی تدبیر عالیہ سے، قدرت کاملہ سے، تصرف عالیہ و اولا سے اس کا بدا کیا، اس کی ابتدا فرمائی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان تکوینی چیزوں کی، ان مادی چیزوں کی، ان تجریدی چیزوں کی ابتدا کی، تو یہ کام جس صفت کے ساتھ متعلق ہے یا جس صفت مبارکہ کی صنعت و برکت ہے وہ البدیع ہے۔ اللہ البدیع، بدیع السماوات والارض۔ اب الفاطر، فاطر السماوات والارض، بدیع ابتدا کرنے والا، فاطر کا مطلب ہے ان چیزوں کے اندر خاصیتیں ڈالنے والا، ان چیزوں کے اندر صلاحیتیں ڈالنے والا، ان چیزوں کے اندر صفات و برکات اور توانائیاں ڈالنے والا، ان کے اندر فطرت ڈالنے والا۔ ہر چیز کی ایک فطرت ہے، وہ فطرت اس کا حسن ہے، اس کی صفت ہے، اس کی خاصیت ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کی افادیت ہے، اس کا خزانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف چیزوں کو بدا نہیں کیا، ان کو فطر بھی کیا، یعنی ان کے اندر صلاحیتی بھی پیدا کی۔ ان کا ایک امتیاز بھی ہے۔ آسمان کی فطرت کیا ہے؟ ترفع، کہ وہ بلند ہے۔ تو الفاطروں نے جو الرافع بھی ہے، آسمانوں کو بلند کیا۔ پھر اللہ نے سورج، چاند، ستاروں میں روشنی بخش دی، تو وہ اللہ جو الفاطر ہے اس نے ان اجسام کو منور کیا، وہ النور بھی تو ہے۔ اس کے بعد تیسرا اسم جس پر ہم نے غور کرنا ہے وہ الخالق ہے۔ البدیع کہ کچھ نہیں تھا، چیزوں کی ابتدا کی۔ الفاطر کہ ان چیزوں میں صلاحیتیں اور صفات مرحمت فرما دی اور ودیعت فرما دی۔ الخالق کہ کچھ عناصر کے ایسنسز کو، کچھ عناصر کے جواہر کو، کچھ عناصر کی صفات اور توانائیوں اور فطرتوں کو آپس میں جمع کر کے ایک نفس واحدہ بنایا، اور اس نفس واحدہ سے پھر انسان کی تخلیق کی۔ اس امر کو خلقہ کہتے ہیں۔ تو اللہ البدیع بھی ہے، الفاطر بھی ہے، الخالق بھی ہے۔ اب الفاطر نے فطرت پیدا کی۔ یہ فطرت کیا ہے؟ دو انواع پر مشتمل ہے۔ ایک نوع تکوینی ہے اور ایک نوع تشریعی ہے۔
تکوینی نوع یہ ہے کہ اس میں اختیار کا پہلو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ایک فطرت دی ہے، سورج کو ایک فطرت دی ہے، چاند کو ایک فطرت دی ہے، کواکب کو ایک فطرت دی ہے، بارش کو ایک فطرت دی ہے، بادل کو ایک فطرت دی ہے، ہوا کو ایک فطرت دی ہے، پھول کو ایک فطرت دی ہے، سبزہ کو ایک فطرت دی ہے۔ تو یہ ان کے فواتر ہیں اور یہ تکوینی ہے۔ مثلا پھول سرخ ہوگا، کسی اور رنگ کا بھی ہوگا، خوشبو ہوگی، اس میں نازکی ہوگی، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس طرح رب جلیل نے مرتبہ جامعہ حضرت انسان کو بھی فطرت سے نوازا ہے۔ اور انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی اصل فطرت معرفت ہے، ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو صفت عطا فرمائی وہ ہدایت و معرفت ہے، اور وہ اس کی اصل فطرت ہے، لیکن اس میں رب جلیل نے اس کو باقی مخلوقات میں ممیز کیا ہے، ممتاز کیا ہے اور اختیار سے نوازا ہے۔ وہ فطرت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اسلام وہ فطرت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خلق فرمایا۔ میرے آقا و مولا نبی کریم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب سورہ یاسین نے کیا فرمایا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے اس رب کی معرفت اور عبادت کے لیے کوشاں نہ رہوں جس نے مجھے فطرت ہدایت و معرفت و اسلام پر پیدا کیا، اور میں نے پلٹ کر بھی اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ تو فطرت دراصل خصلت ہدایت ہے جو اختیاری طور پر، امتیازی طور پر انسان کو ودیعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے خلائق پر یہ کرم فرمایا ہے۔ اب ایک معاون فطرت بھی ہوتی ہے۔ ابن رشد علیہ الرحمہ اپنے مقالات میں لکھتے ہیں کہ جو ایگزلری فطرت ہے، ہیلپنگ فطرت ہے، معاون فطرت ہے، وہ آفاق کا نظام ہے۔ آفاق کے نظام میں آیات ہیں، بارش آیت ہے، بادل آیت ہیں، آسمان آیت ہے، سورج آیت ہے، چاند آیت ہے، رات آیت ہے، دن آیت ہے۔ یہ تمام ورسز ہیں جن کا مجموعہ یونیورس ہے۔ اس یونیورس کے اندر جو آیات کا مجموعہ ہے وہ دراصل فطرت ہے، اور وہ معاون فطرت ہے جو انسان کے فطرت ہدایت و معرفت کو مہمیز کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں آیا، یُریکم اللہ آیاتہ فی الآفاق وفی انفسکم۔ اللہ انفس تمہارے اپنے انفس میں اور آفاق میں تمہیں یہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ یعنی انسانی فطرت کے لیے معاون فطرتیں ہیں جو انسان کی فطرت کو ہیلپ کرتی ہیں اور اس کی فطرت کو انگیز کرتی ہے، مہمیز کرتی ہے۔ تمام نشانیاں، تمام فطرتیں الفاطر کی طرف جا رہی ہے تاکہ یہ انسان جو فطرت ہدایت و معرفت پر تخلیق کیا گیا ہے، یہ آفاق کی فطرتوں میں سے راستہ بناتے ہوئے الفاطر کے بزم میں بیٹھ جائے اور الفاطر کی دیدار سے اور معرفت سے ہم کنار و شاد کام ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔